جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. یہ نارمل ہمارے سیشن جو ہوتے ہیں لیکچرز، بیسیکلی ہم لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو وہ بیماریاں جنہیں لائف لانگ بیماری کہہ کے مریض کو ہمیشہ گھر بھیج دیا جاتا ہے اور ساری عمر دوائیاں کھانے میں مجبور کیا جاتا ہے، لائک ڈائبٹیز، شوگر بھی کہتے ہیں، اور بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کی بیماری جو ہے. ان بیماریوں کے جو مریض ہیں انہیں ہم کیسے بیماریوں سے نجات دلا سکتے ہیں، بالکل آسان سی زبان میں جو بھی اس کے اندر میڈیکل فیکٹس ہیں، نئی ریسرچ ہیں، وہ ہم لوگ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں. اسی ٹاپک پہ لاسٹ میں بات کر چکے ہیں، اور اسی کے آگے ایک سوال آیا تھا کہ یہ فیٹس جو کھائی جاتی ہیں اس پورے پروسیس کے اندر، جو ڈائٹ سجیسٹ کرتے ہیں، اس سے موٹاپا کیسے کم ہو جاتا ہے، یا وہ کیسے ہمیں ہیلپ کرتی ہیں باڈی میں اوبیسٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اس کے مطابق ہم آج بات کریں گے. وی کال اٹ کل فیٹ ود فیٹ. یعنی اگر آپ نے موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو فیٹس یا مکھن استعمال کریں. اس کے بارے میں تفصیلی بات گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آغاز اس سے کرتے ہیں کہ ہمیں فیٹس سے نجات کیوں حاصل کرنی ہے. نجات اس لیے حاصل کرنی ہے کہ موٹاپا جو ہے یہ کئی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. لائک ڈائبٹیز بھی اسی سے اسٹارٹ ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی، اور ہارٹ کے مسئلے مسائل اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ضروری ہے. اور اس سے نجات حاصل کرنے کے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ فیٹس ہی استعمال کریں تو یہ ظاہری طور پہ کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، بہت زیادہ بڑا تضاد نظر آتا ہے، اسپیشلی ان ذہنوں کے اندر، کیونکہ ہمارے ذہن سازی پچھلے 40-50 سال میں یہی کی گئی ہے کہ اگر فیٹس کھائیں گے تو موٹاپا بہت زیادہ آ جائے گا. تو اس کو سمجھنے کے لیے بیسیکلی ہمیں جاننا ہے کہ باڈی کے اندر میکینزم کیا ہے، موٹاپا کس طرح بنتا ہے، فیٹس کیسے ڈپازٹ ہوتی ہیں باڈی کے اندر. اس کے لیے چند ہارمونز ہیں باڈی کے جو بڑے اہم ہیں. یہ سب دو جو بہت زیادہ اہم ہیں، جو زیادہ رول پلے کرتے ہیں، وہ فیٹ کنٹرولنگ ہارمونز کی ہم بات کریں گے. ان میں سے ایک ہیومن گروتھ ہارمون ہے اور دوسرا انسولین ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل جانتے ہیں. یہ دو ہارمون ایسے ہیں جن پہ ہمارا ڈائریکٹ کنٹرول ہے اور موٹاپے کے اندر اس کا بہت زیادہ رول ہے. ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. فیٹ کنٹرول ہارمون جو ہے، سب سے پہلے ہیومن گروتھ ہارمون HGH جو ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا رول کیا ہے؟ یہ فیٹس کو برن کرنے میں یا اس کو کنزیوم کرنے میں یہ اہم رول ادا کرتا ہے. اس لیے اس کا ریکوائرڈ لیول جو ہے وہ ہائی لیول ہونا چاہیے. جتنا میکسیمم اس میں ہم گین کر سکتے ہیں وہ ہمارے بینیفٹ میں ہے. فیٹس کو برن کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوگا. اس کے اندر اس کو انکریز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انکریز کرنا مقصد ہے تو سب سے پہلے تو ایکسرسائز کی جائے. ایکسرسائز میں ہیومن گروتھ ہارمون بڑھتا ہے، اور اسپیشلی جو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ہے، HIIT جو کہلاتی ہے، اسپیشل ٹائپ ایکسرسائز ہیں، بڑی ایزی ہے کرنی، ان کے بارے میں، اور ان سے جو ہے ہیومن گروتھ ہارمون بڑھتا ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ اس کو بڑھانے کا فاسٹنگ ہے. جتنا زیادہ ہم گیپ ڈال دیں گے اس کے اندر، گیپ آئے گا کھانے کے دوران، اتنا ہی زیادہ یہ ہیومن گروتھ ہارمون باڈی پروڈیوس کرتی ہے. تو یہ تو ایک ہارمون ہے جو فیٹ برن کرنے میں ہے. اسی طرح جتنا برننگ ضروری ہے فیٹ کی، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کا ڈپازٹ بھی کم ہو. تو ڈپازٹ کے لیے جو ہے وہ ہارمون انسولین ہے. انسولین کا فنکشن یہ ہے کہ باڈی کے اندر یہ فیٹس کو سٹور کرتا ہے. جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کو فیٹس بنا کے ایکسیسو کو اس کو سٹوریج بناتا ہے. یہ موٹاپا کاز کرتا ہے. اس لیے اس کا لیول کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ سٹوریج کم سے کم ہو. جتنی اسٹوریج کم ہوگی اتنا موٹاپا کم ہو جائے گا. اس کا کیسے یہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ اس کا ہے کاربوہائیڈریٹس جو ہم کھاتے ہیں وہ ہیں جو انسولین کو ٹریگر کرتے ہیں. جتنا کم سے کم کاربوہائیڈریٹ کر لیں گے ہم، اتنا کم سے کم انسولین پیدا ہوگی. کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں، اور فاسٹنگ کے اندر بھی انسولین ریڈیوس ہوتی ہے. تو یہ فاسٹنگ تو دونوں جگہ کامن ہے. گروتھ ہارمون میں بھی جس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور انسولین جس کو کم کرنا چاہتے ہیں، دونوں فاسٹنگ سے آبجیکٹیو اچیو ہو جاتے ہیں. لیکن فاسٹنگ آبویسلی ایسا ہے کہ اس کو ہم پراپر مکمل لائف اسٹائل نہیں بنا سکتے، ڈیلی نہیں رکھ سکتے. تو بیسیکلی جو رول پلے کرے گا اس کے اندر انسولین کو ریڈیوس کرنے میں، وہ کاربوہائیڈریٹس کم کیے جائیں، یہ اصل فنکشن ہوگا. اور جب کاربوہائیڈریٹس کم کرتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹس سورس آف انرجی ہے. کاربوہائیڈریٹ جو کھاتے ہیں، روٹی ہے، چاول ہے، اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، یہ باڈی میں جا کے گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہیں، اور گلوکوز جو ہے وہ باڈی کے سیلس کے اندر جا کے اسے انرجی پرووائڈ کرتا ہے. جب کاربوہائیڈریٹس ختم کریں گے ہم یا بہت ہی منیمائز کر دیں گے تو پھر انرجی کہاں سے آئے گی؟
बॉडी वीक हो जाएगी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए एनर्जी का दूसरा सोर्स, एफिशिएंट सोर्स, वेरी एफिशिएंट सोर्स, ए वेरी गुड सोर्स, वो फैट्स है। फैट्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, तो फैट्स का 1 किलोग्राम आपको 9.1 किलो कैलोरी देता है। ऑलमोस्ट मोर देन डबल एनर्जी इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये जब एनर्जी आती है तो ये बॉडी के अंदर स्टोर फैट्स की शक्ल में नहीं होती, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। और इंसुलिन जो ट्रिगर नहीं होती इस सिलसिले में, फैट्स का अपना अलग मेटाबॉलिज्म का अलग पाथ है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, उसमें इंसुलिन ट्रिगर नहीं होती, इंसुलिन न्यूट्रल है, फैट जो इंसुलिन न्यूट्रल होती है। तो इसलिए फैट्स एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन वो इंसुलिन को राइज नहीं करती, इसलिए उसकी डिपोजिशन नहीं होती और मोटापा जो है कम होना शुरू होता है। जो भी साथ फास्टिंग चल रही होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो बढ़ रहा होता है, उससे जो डिपॉजिटेड फैट होती है पहले से मौजूद जो होती है वो कम से कम होनी चाहिए। इस तरह मोटापा खत्म हो जाता है। जब मोटापा कम हो जाता है, जैसे मोटापा कम होगा या शुगर और ब्लड प्रेशर भी अगर उसके साथ रिलेटेड है तो वो भी उससे भी निजात हासिल हो जाती है। तो ये है वो मैकेनिज्म जो हम समझना चाह रहे थे कि इसका सारे का सारा क्या मैकेनिज्म है। तो अल्टीमेटली फैट ख़त्म करने के लिए फैट इस्तेमाल की जाए, उसके लिए हमारे पास कंक्लूजन आता है वो यही है कि क्विट कार्बोहाइड्रेट्स एंड ईट फैट्स। ये है वो पॉजिटिव तरीका जिससे बेतहाशा लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, अपना वजन भी कम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर से भी निजात हासिल, उन दवाइयों से निजात हासिल कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर लाइफ हमेशा के लिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ऐड करनी हो आपने तो बताइए। जी जी हाँ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन आता है सामने अक्सर। वो यही है कि फैट्स अगर इस्तेमाल करनी है तो कितनी इस्तेमाल की जाए। तो इसका जनरल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है। स्पेसिफिक तो हम हर पेशेंट को देख के उसके हिसाब से एडवाइस किया जाता है, लेकिन जनरल एक गाइडलाइंस वो इस तरह बनती है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर 5 to 10% सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट्स हो, 20 to 25% जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल की जाए, और अबाउट 70 to 75% है जो कि फैट्स का रोल है। तो ये आपके ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए, इतने ज़्यादा है। मक्खन खाएँ, जैसे घी लें, कोकोनट ऑयल लें, इस तरह के फैट्स लें, और बाकी खानों में फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये है जो चीज़ें हमें बताती हैं कि आप वाक़ईतन मोटापे से निजात मक्खन के साथ ये फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ईज़िली, सेफ़ली। थैंक यू वेरी मच। आज तक हम यही बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर सकते हैं कि सेफ फैट्स कौन सी हैं, कौन सी इस्तेमाल की जानी चाहिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।